ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں مدرسۃ المدینہ غوثیہ مسجد، بلاک 17 واٹر پمپ کراچی۔ یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ اس میں ایک سیگمنٹ ہے مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم کتابیں پڑھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، ہمارے ساتھ اساتذہ کرام، طلباء کرام، ناظم صاحب اور ہمارے ساتھ والد صاحبان موجود ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہم اور آپ اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھے اس سے پہلے ہمارے ساتھ مدنی منع ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ناظم صاحب موجود ہیں، مدرسۃ المدینہ کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ چلیں جی ہم اپنے مدنی منع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور مدنی منع ہے، نعت شریف سنتے ہیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم کا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا،
واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حاسدین کے حسد سے بچائے، ظالموں کے ظلم سے بچائے، بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ناظم صاحب موجود ہیں، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، مدرسۃ المدینہ کے ہیڈ بھی ہیں، بچوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ان کی طرف بڑھتے ہیں، مدرسۃ المدینہ کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں کتنے مدرسۃ المدینہ ہیں؟ پڑھانے والے اساتذہ کرام کتنے ہیں؟ پڑھنے والے طلباء کرام کتنے ہیں؟ کیا بچوں کی فیس بھی ہے؟ آئیے ہم مختصر تعارف بھی سنتے ہیں۔ میرا نام محمد شاہد اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ غوثیہ مسجد بلاک 17 واٹر پمپ کراچی میں اس وقت ناظم کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، مدارس المدینہ کی تعداد دنیا بھر اور پاکستان میں 6000 سے زائد ہے۔ صرف پاکستان میں اس وقت جو مدارس کی تعداد ہے، جو مدرسۃ المدینہ کی شاخیں ہیں، وہ تقریباً 5000 سے زائد ہیں، جس میں کم و بیش 10,000 سے زائد اساتذہ کرام اور دیگر اسٹاف کی زیر نگرانی اس وقت 2.25 لاکھ سے زائد بچے بچیاں حفظ قرآن پاک اور ناظرہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حفظ قرآن پاک اور ناظرہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ان بچوں کو اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اخلاقی تربیت بھی مدارس میں کی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا شاہد بھائی کہ یہ مدرسۃ المدینہ میں جو بچے پڑھتے ہیں، اس کی کوئی فیس وغیرہ بھی ہے؟ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ دنیا بھر میں جو قائم ہے، تمام مدارس میں کہیں پر بھی مدرسۃ المدینہ میں بچوں کی فیس نہیں ہوتی، بلکہ بغیر فیس کے ان بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو، امیر اہل سنت کو، جانشین امیر اہل سنت کو، نگران شورا، اراکین شورا، مفتیان کرام، ذمہ داران، اللہ کریم سب کو خیر والی، عافیت والی، ایمان والی، صحت والی، نیکی و بڑی طویل زندگی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچوں سے اپنی محبت کا اظہار فرماتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے۔ جس طرح بڑوں کی اہمیت ہے، اسی طرح بچوں کی بھی اہمیت ہے، جس کا تحفظ ضروری ہے۔ بچوں کو اہمیت نہ دینا، ان میں رفتہ رفتہ نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بچوں کو اہمیت دینا، ان پہ کچھ گفتگو کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے نام پوچھتے ہیں۔ ہمارے مدری چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا پڑھ رہے ہیں یہاں پر؟ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ غوثیہ مسجد واٹر پمپ میں پڑھتا ہوں۔ میں درجہ نمبر 1 میں حفظ کا طالب علم ہوں، میرے 16 پارے ہو چکے ہیں حفظ۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے ساتھ احمد رضا موجود ہیں، حفظ کر رہے ہیں، 16 پارے ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک اور کنٹیسٹنٹس ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، نام پوچھتے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرا نام محمد احسن اتاری ہے، میں درجہ نمبر 2 غوثیہ مسجد میں پڑھ رہا ہوں، حفظ کر رہا ہوں، میرے 15 پارے ہو چکے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ احسن اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، حفظ بھی کر رہے ہیں، 15 پارے ہو چکے ہیں، اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے۔ بچوں کو اہمیت دینا، اس پہ کچھ پوائنٹس بیان کی جائیں گے۔ بچوں کو اہمیت دینا اور انہیں اہم امور میں ان کے منصب کے مطابق شامل کرنا سنت سے ثابت ہے۔ بچوں کو صرف دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے انہیں خود بھی اپنا وقت دیں۔ بچوں کو ان کی عقل اور صلاحیت کے مطابق گھریلو امور میں شامل کریں۔ اشیاء کے انتخاب اور پسند اور ناپسند میں بچوں کی رائے کو بھی کسی حد تک اہمیت دینی چاہیے۔ بچوں کی بات کو خواہ مخواہ نہ ٹالیں، بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ ان کی بات بغور سن رہے ہیں، انہیں اگنور نہیں کر رہے۔ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اہمیت دینا ضروری ہے۔
دوران گفتگو بچوں کو نہ جھڑکیں، بچے کی بات مکمل ہونے دیں، بچوں کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے گھر، ادارے، سسٹم، آفس اور زندگی کے اہم ترین فرد ہیں۔ بچوں کو کسی غلطی پر سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے تنہائی میں سمجھائیں۔ بچوں کی تربیت کرتے وقت بھی ان کی عزت نفس اور احترام کا خیال رکھیں۔ رشتہ داروں، دوست احباب میں اپنے بچوں کا مثبت تعارف بیان کریں اور ان کی اچھائی بھی بیان کریں۔ اپنے بچوں کے سامنے دوسرے بچوں کی غیر ضروری بار بار تعریف کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ بچوں کو اہمیت نہ دینے سے بچوں میں غصہ یا احساس کمتری جیسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جی ہمارے ساتھ احمد رضا اور احسن موجود ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی احمد رضا شروع کریں۔ بچوں کی بات کو خواہ مخواہ نہ ٹالیں۔ جی بچوں کی بات کو خواہ مخواہ نہ ٹالیں۔ جی احسن رضا۔ دوران گفتگو بچے کو نہ جھڑکیں، ان کی بات مکمل ہونے دیں۔ جی دوران گفتگو بچوں کو نہ جھڑکیں، بچوں کی بات کو مکمل ہونے دیں۔ جی بچوں کو دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، خود اپنا وقت بھی تھوڑا سا دیں ان کو۔ جی بچوں کو صرف دوسروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں، انہیں اپنا وقت بھی دیں۔ بچوں کو احساس دلائیں کہ وہ آپ کے گھر کے، ادارے کے، سسٹم کے، آفس کے اور زندگی کے اہم ترین فرد ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی بچوں کو عقل اور صلاحیت کے مطابق اور گھریلو امور میں شامل کریں۔ جی بچوں کو عقل اور صلاحیت کے مطابق گھریلو امور میں شامل کریں۔ جی احسن رضا۔ بچوں کو کسی غلطی پر سب کے سامنے ڈانٹنے کے بجائے تنہائی میں سمجھائیں۔ سبحان اللہ۔ جی احمد رضا۔ اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو بہت اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ جی اپنے بچوں کی صلاحیتوں کو اہمیت دینا بہت ضروری ہے۔ جی احسن رضا۔ بچوں کی تربیت کرتے وقت ان کی عزت و نفس اور اہتمام کا خیال رکھیں۔ سبحان اللہ۔ جی احمد رضا۔ بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ ان کی بات سن رہے ہیں اور اگنور نہیں کر رہے۔ بچوں کو احساس دلائیں کہ آپ ان کی بات بغور سن رہے ہیں، انہیں اگنور نہیں کر رہے۔ جی بچوں کو اہمیت نہ دینے سے بچوں میں غصہ یا احساس کمتری کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ بچوں کو اہمیت نہ دینے سے بچوں میں غصہ اور احساس کمتری جیسی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ساتھ احمد رضا اور احسن موجود ہیں، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔ جی ہمارے احمد رضا کو بھی تحفے دیے جا رہے ہیں۔ ایک تحفہ دیا جا رہا ہے، ایک مسواک، ایک تسبیح اور ایک عطر دی جا رہی ہے۔ ہمارے احسن رضا جو بہت اچھے انداز سے انہوں نے مقابلہ کیا اور یہ ان کو تحفہ دیا جا رہا ہے، اور ایک مسواک، ایک عطر اور ایک مسواک دی جا رہی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم اپنے اساتذہ اکرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ اساتذہ اکرام موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ باہر کے کھانوں سے بچوں کی پڑھائی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس سے پیٹ خراب ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا رہتا ہے، معدہ خراب ہوتا رہتا ہے، بار بار وضو کی حاجت رہتی ہے، واش روم وغیرہ کی۔ تو اس سے باہر کے کھانے سے گریز کرنا چاہیے، گھر کا کھانا کھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا پیٹ خراب ہوتا ہے تو پیٹ سے ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں؟ جی پھر اس کی وجہ سے پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے، پیٹ خراب ہوتا ہے، پھر والدین بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، پڑھائی بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں باہر کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، گھر کا ہی کھانا کھانا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ایک اور استاد صاحب موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضور، بعض والدین ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا داخلہ اس لیے بھی نہیں کرواتے کہ وہ داخلہ کروا دیا لیکن حفظ نہ کر سکا، 1.5 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، پھر وہ لوگوں کو جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ کا بچہ تو 1 سال، 2 سال، 3 سال ہو گئے لیکن ابھی تک حفظ نہیں کیا۔ اس کی وجہ سے بھی بعض والدین داخلہ نہیں کرواتے۔ اچھا، بعض والدین اس لیے بھی داخلہ نہیں کرواتے کہ وہ حفظ تو کر لیتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جا کے بھول جائے، تو اس ڈر سے بھی والدین داخلہ نہیں کرواتے۔ اس لیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں کہ قرآن پاک تو پڑھنا ہی چاہیے، تو کچھ جو والدین ہیں جو بچوں کو اس ڈر سے نہیں پڑھواتے کہ اگر بچے نے کچھ سپارے پڑھ کے پھر چھوڑ دیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ان سے یہ گزارش ہے کہ قرآن پاک کو نہیں چھوڑیں، قرآن مجید پڑھیں۔ اور جو لوگ اس طرح سے وسوسے دو دماغ میں ڈالتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھ کے پھر بھول گئے، پھر اس کا گناہ ہوگا، اس کا کیا ہوگا،
मगर कुरान पाक के साथ आप रहें और कोशिश करें। तो अब इस तरह के वस्फ से शैतान डालता है, तो लोग क्या कहेंगे, इस तरह से न सोचें कि कुरान मजीद कोशिश करें, कुरान पाक पढ़ें। कुरान पाक आपके पढ़ने वाले के लिए आसान है, और कोशिश करें कि याद करें और आगे बढ़ें। माशाल्लाह। अच्छा, मुझे उस्ताद साहब ये बताइएगा कि मोबाइल इस्तेमाल करने से क्या पढ़ाई डिस्टर्ब होती है? बाज़ ऐसे भी होते हैं कि बच्चे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, मोबाइल वीडियो देख रहे होते हैं, क्या इससे भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है? जी, इससे बहुत बड़ा नुकसान है। वीडियो देखना, गेम खेलना, सारा दिमाग जो है वीडियो की तरफ होता है, गेम की तरफ होता है। जब बच्चा सुनाने के लिए आता है तो वो सोचता रहता है कि अब सबक किस तरह से याद करें, क्या करें, क्योंकि उनका दिमाग तो उधर होता है सारा। वो सारी रात वीडियो देखना या गेम खेलना, तो इससे आप परहेज़ करें और कोशिश करें बिल्कुल ना देखें। ये मदनी चैनल देखें आप, चल आपका दिमाग हमेशा अच्छा रहेगा और इसमें सबक सुनाने में भी बेहतरी आएगी। अभी माशाल्लाह इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और असातिज़ा इकराम भी हैं। हम बच्चों को तरबियत करते हैं कि आपने नमाज़ पढ़नी है, घर पे कुरान करीम की तिलावत करनी है, लेकिन घर जाते हैं तो ना वालिदैन नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, ना वालिदैन कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं। तो ये मैसेज उन वालिदैन के लिए है कि भाई बच्चों को तो हम तरबियत कर रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, लेकिन वालिदैन ना नमाज़ पढ़ रहे हैं, ना कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। तो उन वालिदैन के लिए क्या मैसेज है? बच्चों के हवाले से जो घर के अंदर वालिदैन को देखेंगे बच्चे वही करेंगे। लिहाजा वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि नमाज की पाबंदी करें और हलाल रोज़ी की पाबंदी करें, ताकि औलाद के अंदर रूहानियत पैदा हो। जब वालिदैन हलाल को इख्तियार करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे, बच्चे अपने वालिदैन को देखकर वही काम करेंगे जो वालिदैन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और घर की वजह से बच्चों को जो तरबियत मिलती है तो उसका असर बाहर भी होता है। अगर वालिदैन की तरफ से उन बच्चों को तरबियत अच्छी नहीं मिलती तो फिर बाहर भी उनकी तरबियत नहीं हो सकती। देखें कि बच्चों की तरबियत वालिदैन की ज़िम्मेदारी है। समझा के भेजें, मदरसे में भेजना है, स्कूल में भेजना है, तो उनको समझाएं कि बेटा जो असातिज़ा आपके ज़िम्मे काम लगाते हैं, सबक के लिए कहते हैं, सबकी के लिए, मंजिल के लिए, जो आपके ज़िम्मे हैं वही याद करके जाएं। और कोशिश करें वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत करें, तो इंशाअल्लाह बच्चों के अंदर एक इस्लामी इनकलाब पैदा होगा। ये तब होगा जब कि माँ बाप के अंदर, वालिदैन के अंदर इस्लामी इनकलाब आएगा, तो घर के अंदर भी, बच्चों के अंदर भी इस्लामी इनकलाब पैदा होगा। बहुत शुक्रिया इमाम साहब, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह आपने इतना वक्त दिया, अल्लाह नज़र बस से महफूज फरमाए। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए हम एक और मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। हम और आप इल्म के फ़ज़ाइल बयान की जाएंगे। हमारे हाज़रीन में से दो कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और क्या पढ़ रहे हैं। हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताइएगा कि क्या नाम है और क्या पढ़ रहे हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद असद रज़ा तारी है। मैं मदरसतुल मदीना गौसिया मस्जिद ब्लॉक 17 में दर्जा उला का तालिब इल्म हूँ। जी माशाल्लाह, हिफ्ज़ मुकम्मल कर चुके हैं, असद रज़ा नाम है। और हमारे साथ एक और कंटेस्टेंट्स हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और क्या पढ़ रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन बिन हनीफ अत्तारी है और मैं मदरसतुल मदीना वाटरपम्प गौसिया का तालिब इल्म हूँ और मैं दर्जा नंबर 3 में नाजरा का तालिब इल्म हूँ। जी हमारे साथ असद रज़ा और हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। इल्म के फ़ज़ाइल बयान की जाएंगे। बेशक इल्म के तलब करने वाले के लिए हर चीज़ इस्तिग़फ़ार करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म मेरी और मुझसे पहले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की मीरास है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तलब इल्म के लिए घर से निकला जब तक वापस ना हो अल्लाह अज़्ज़ वजल की राह में है। आलिम की 2 रकात नमाज पढ़ना गैर आलिम की 70 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। इल्म इंसान को बुलंदी पर ले जाता है और उसके दर्जात बुलंद करता है। जो शख्स कदम उठाए ताकि वो इल्म सीखे तो उसके कदम उठाने से पहले उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दिया जाता है। एक घड़ी इल्म की तलब व तलाश करना पूरी रात क़याम करने से बेहतर है और एक दिन इल्म की तलब व तलाश करना 3 माह के रोज़ों से बेहतर है। इल्म दिल दिमाग को जालत के गहरे अंधेरों और गहराइयों से निकाल देता है। इल्म तन्हाई में मोनिस, सफ़र में रफ़ीक, खलवत में साथी,
علم ہی دراصل ایک انسان کو انسانی صلاحیتوں سے نوازتا ہے. علم حسد و بغض اور دشمنی اور لالچ سے نجات دلاتا ہے. علم کی بدولت انسان کو چشم بصیرت روشن ہو جاتی ہے، جس کی بدولت اس میں نیکی و بدی اور حق و باطل کا شعور پیدا ہوتا ہے. علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے. ہمارے ساتھ اسد رضا اور حسان رضا موجود ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. جی اسد رضا. بے شک علم کو حاصل کرنے والوں کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے. علم انسان کو حسد، دشمنی اور لالچ سے محفوظ رکھتا ہے. ماشاء اللہ. جی اسد. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص علم کی تلاش کے لیے گھر سے نکلے تو جب تک وہ واپس نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے. جی ماشاء اللہ. علماء کرام کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. عالم کی 2 رکعت غیر عالم کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. علم انسان کے دل و دماغ کو جہالت کی گہرائیوں سے نکال دیتا ہے. جی علم دل اور دماغ کو جہالت کے گہرے اندھیروں اور گہرائیوں سے نکال دیتا ہے. جی اسد رضا. علم انسان کو بلندی پہ لے جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. سبحان اللہ. علم انسان کے ساتھ سفر میں رفیق اور خلوت اور جلوت میں ساتھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. علم تنہائی میں مونس، سفر میں رفیق، خلوت میں ساتھی ہوتا ہے. ہمارے ساتھ اسد رضا اور حسان رضا موجود ہیں. یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں. ہمارے اسد رضا کو تحفے دیے جا رہے ہیں. ایک تحفہ دیا جا رہا ہے اور ایک تسبیح، ایک عطر اور ایک مسواک. ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ حسان رضا ہے تو ان کو بھی تحفہ دیا جا رہا ہے. ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک مسواک. اس وقت موجود ہیں غوثیہ مسجد بلاک 17 واٹر پمپ کراچی، اور اس مسجد کے کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں. ان کے بچے یہاں خود پڑھ رہے ہیں، وارڈ نگران بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور اس ایج میں درس نظامی کر رہے ہیں. آئیے ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون سے درجے میں ہیں؟ میں اس وقت جو ہے میرا ثالثہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. اس سال ثالثہ اسٹارٹ ہو گیا، یعنی ثانیہ آپ نے مکمل کر. الحمدللہ ثانیہ میرا مکمل ہو گیا ہے. کتنے سال کا ہے ماشاءاللہ درس نظامی؟ درس نظامی جو ہے وہ تقریباً 8 سال کا یہاں پہ، اور ہمارے جامع مسجد غوثیہ میں جو ہے نائٹ شفٹ کے اندر جو ہے جامعۃ المدینہ نائٹ شفٹ قائم ہے، جہاں سے میں یہ کر رہا ہوں. آپ درس نظامی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ کی اور کیا کیا مصروفیت ہے؟ اس کے ساتھ میری اور مصروفیات یہ ہے کہ میرا اپنا بزنس ہے. صبح میں بزنس کو دیکھتا ہوں، اور میرا جو ہے پھر اس کے علاوہ میں مسجد کمیٹی میں بھی ہوں، ان کے معاملات بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ الحمدللہ میں اپنا وارڈ نگران بھی ہوں یہاں کا، ماشاءاللہ، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. پھر ماشاءاللہ الحمدللہ پیر و مرشد کی برکت سے میرے گھر میں بھی جو ہے اسی طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ بچوں کی امی جو ہیں وہ یوسی کے اوپر شعبہ تعلیم کی ذمہ دار ہیں یہاں پہ. الحمدللہ میرا بچہ جو ہے اسی مدرسے میں. مجھے لگتا ہے کہ سارا کام آپ نہیں کر لینا ہے. سر پیر و مرشد کا جو فیضان ہے نا، وہ جتنا ملے گا بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. آپ اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، وارڈ نگران بھی ہیں، دعوت اسلامی کے ذمہ دار بھی ہیں. ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچائے. تو پھر اور مزید الحمدللہ بچہ میرا ماشاءاللہ اسی مدرسے میں 16 پارے حفظ کر چکا ہے. ماشاءاللہ. بچی میری جو ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے مارننگ میں، ماشاءاللہ درس نظامی کر رہی ہے، وہ بھی جو ہے ثالثہ میں. تو الحمدللہ یہ پیر و مرشد کا فیضان ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائے، اللہ آپ کو عالم دین بنائے، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے، مددگار پیدا فرمائے. ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور. میرا نام محمد حنیف اتاری ہے. آئی ایم اے بزنس مین. پلس یہ کہ بھائی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اسلامیہ آرٹس اینڈ کامرس کالج سے میں نے بھی گریجویٹ کیا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، رب العالمین کا یہ مرشد کا میرا فیض ہے. الحمدللہ میرے بچے بھی درس نظامی چھوٹا والا بچہ کہہ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے. بس اللہ پاک سے یہی ہے کہ اللہ پاک دعوت اسلامی کو قائم دائم رکھے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. حنیف بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ آپ بزنس مین بھی ہیں، جی الحمدللہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ ماشاءاللہ خود ایک فیملی والے بچے بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے دوست احباب، خاندان، رشتہ دار. تو پھر آپ کیسے سب مینیج کرتے ہیں یہ سب؟ بس یہی ہے کہ حضرت یہ میرے مرشد کا فیض ہے. حقیقت بات ہے
کہ جیسے ہم لوگ بزنس مین ہیں, ایک 30-35 سال ہو گئے مجھے پولٹری فارمنگ کرتے ہوئے الحمدللہ. اب یہ ہے کہ مسجد میں الحمدللہ جیسے درس نظامی کا جو ہے معاملات شروع ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بس ایک ہمت دی. اب رات کے ٹائم ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا دوسرے جو ہے, لیکن چونکہ الحمدللہ آج ہم لوگ ثالثہ میں پہنچ چکے ہیں اور یہ 3 گھنٹے 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ نہیں سمجھ لیں کہ یہی زندگی کے ہمارے ایام ایسے ہو گئے ہیں, یہی گھنٹے ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کر دیا ہے کہ اس میں ایسی برکت ہو گئی ہے کہ اب یہ ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. ابھی چھٹیاں ہوئی تھیں بیچ میں تو ہمیں مزہ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آئیے اب ہم 3 گھنٹے کہاں گزاریں, کیسے گزاریں ان 3 گھنٹوں کا. یار ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں ماشاءاللہ, کمیٹی میں بھی ہیں, ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور کیا فرمائیں گے؟ محمد اعظم اتاری, جامع مسجد غوثیہ بلاک 17 فیڈرل وی ایریا کی جامع مسجد میں کمیٹی میں ممبر بھی ہوں. الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں درس نظامی میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور الحمدللہ ان کے جو اوقات ہیں درس نظامی کے حوالے سے رات 9 سے 12 کے ہیں, اور ہماری مسجد میں جامعۃ المدینہ موجود ہے, قائم ہے. اور آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو میری آواز جو میری بات سن رہے ہیں, آپ لوگ بھی ٹائم نکالیں, اپنا وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ دونوں میں آپ کامیاب اور سرخرو ہو جائیں گے. اللہ ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے, اللہ عالم دین بنائے, مفتی دعوت اسلامی بنائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے مدنی منوں کی طرف بڑھتے ہیں. مدرسے کی چھٹی کے بعد رات سونے تک کیا کرتے ہیں؟ چھٹی کے بعد والدین کا ہاتھ چومتے ہیں جا کے, پھر کپڑے چینج کر کے جو گھر والے سامان منگواتے ہیں, اگر جو بھی منگواتے ہیں وہ کام پورے کر پھر مغرب کی نماز پڑھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں, سبق یاد کر کے پھر عشاء کی نماز تک پڑھتے ہیں, پھر عشاء کے بعد کھانا کھا کے جلدی سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر کہیں دعوت میں جانا ہو تو پھر نیکسٹ ڈے اسکول مدرسے کی چھٹی؟ نہیں, ہم جلدی آتے ہیں مدرسے. میں گھر پہ جانے کے بعد سلام کر کے اپنے امی ابو کا ہاتھ چومتا ہوں, پھر اس کے بعد تھوڑا سا آرام کرتا ہوں, پھر عصر کی نماز پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد وہ درود پاک پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد سبق یاد کرتا ہوں عشاء تک, پھر عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ کے کھانا کھا کے سو جاتا ہوں, پھر فجر کی نماز میں اٹھتا ہوں. اچھا, ایسا کوئی مدنی منا ہے جو چاہتا ہے کہ میں حافظ بھی بنوں, عالم بھی بنوں, مفتی بھی بنوں اور پکا مبلغ بھی بنوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احتشام اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ النور سوسائٹی میں درجہ نمبر 4 میں حفظ کا طالب علم ہوں. میری یہ خواہش ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل حفظ سے قرآن کروں, اس کے بعد عالم دین بنوں, مفتی کورس کروں, انشاءاللہ قاری بنوں, بیانات کروں اور مبلغ دعوت اسلامی بنوں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, 4 یاران نبی جنتی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے حسن حسین بھی حضرت معاویہ اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی. جنتی جنتی. سلسلہ آپ دیکھ رہے تھے جس کا نام ہے ہم اور آپ, ہم اور آپ, ہم اور آپ. امید ہے یہ سلسلہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر یہ سلسلہ آپ اپنے تعلیمی ادارے میں کروانا چاہتے ہیں, ہماری مدری چینل کی ٹیم سے ضرور رابطہ کریں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے حاضرین ناظرین سب کو خیر والی, عافیت والی, ایمان والی, صحت والی, نیکیوں بڑی طویل زندگی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اور آپ سیکھیں ہم بھی